اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم آج ایک نیا پیغام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ ہمارا ہر سبق جو ہے وہ آپ کو یقیناً بہت اچھا لگ رہا ہوگا۔ کل ہم نے نماز کی اہمیت قرآن پاک کی روشنی میں پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ عز و جل نماز کے فضائل چند ایک باتیں انشاءاللہ احادیث مبارکہ مختلف کتب کثیر کے حوالہ سے انشاءاللہ وہ آپ کی گوش گزار کی جائیں گی۔ تو بات کو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی بات کی جانب۔ حدیث مبارکہ پہلی جو ہم نے آپ کی گوش گزار کرنی ہے وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ہے، جس کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے۔ بیسک اسلام کی 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اس امر کی یا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد نماز قائم کرنا، حج ادا کرنا اور ماہ سیام کے ماہ رمضان شریف کے روزے رکھنا، یہ پہلی حدیث مبارکہ تھی۔ تو دوسری حدیث مبارکہ امام احمد و ترمذی اور ابن ماجہ کی متفق علیہ ہے، تو جس کے راوی حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، وہ عمل ارشاد فرماؤ کہ مجھے جنت میں لے جائیں اور جہنم سے بچائیں۔ یعنی کہ سوال کیا گیا حضور کے بارگاہ میں، حضور سے پوچھا گیا کہ وہ عمل بتاؤ کہ جو مجھے جنت میں لے جائیں اور جہنم سے بچائیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ یہ مت سوچ کہ اللہ کے علاوہ کوئی دیتا ہے، دینے والے رب کی ذات ہے اور دیتا حضور علیہ السلام کے توسل سے ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان شریف کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کر۔ اور اس کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اسی حدیث میں اگلے الفاظ جو ہیں وہ ہیں، اسلام کا ستون کیا ہے؟ نماز۔ تو اب ہمیں پتہ چلا کہ نماز کی حدیث مبارکہ میں دوسری فضیلت۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کی تیسری حدیث مبارکہ وہ بھی صحیح مسلم کی ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک، یعنی کہ جو بندہ نماز پڑھے جمعہ سے جمعہ تک، ایک جمعہ ادا کرے پھر اگلا جمعہ پڑھے، جمعہ سے جمعہ تک جتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں صغائر، یعنی کہ صغیرہ گناہ، بڑے نہیں، کبائر نہیں، اللہ جو ہے ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ یہ بھی صحیح مسلم شریف کی ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہے۔ آپ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی کے دروازے کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہو اور وہ بندہ اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل بقیہ رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی، آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صحابہ کا یہ عقیدہ ہے، صحابہ کا یہ نظریہ ہے کہ دین اسلام بھیجا اللہ نے ہے، ہم تک پہنچایا حضور نے ہے، تو کیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، جو بندہ 5 نمازیں پڑھے گا اللہ اس کے جسم پر ایک گناہ بھی باقی جو ہے وہ نہیں رہنے دے گا۔ تو پتہ چلا کہ نمازوں کی جو فضیلت ہے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب 1-2 احادیث مبارکہ مختصر کرتے ہوئے اور آپ کی گوش گزار کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی یہ بھی متفق علیہ حدیث پاک ہے، یعنی کہ نماز کوئی اتنی ہلکی چیز نہیں ہے، نماز اللہ کے فرائض میں سے ایک اول فرض ہے۔ تو کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یعنی کہ دین حضور نے سکھایا ہے، کبھی جہاد کی شکل میں حضور نے دین سکھایا، کبھی روزے کی شکل میں اللہ کے پاک نبی نے دین سکھایا، کبھی کوئی معاملہ کر کے حضور نے دین سکھایا، تو اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عمل کون سا محبوب ہے؟ یعنی کہ اللہ کے پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، فرمایا وقت کے اندر نماز پڑھ، یعنی کہ جو وقت ہو گیا ہے تو اس میں ہی نماز پڑھ۔ میں نے عرض کی، یعنی کہ یہی راوی حضرت عبداللہ بن مسعود عرض کرتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اس کے بعد کیا کہ اللہ کے نزدیک کاموں میں سے اللہ کو محبوب کون سا کام ہے؟ تو مدینے والے نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کر۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے عرض کی، اللہ کے نزدیک محبوب کاموں میں سے کون سا کام ہے؟ تو پھر مدینے والے نے فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد، یعنی کہ جب دین پر مشکل وقت آ جائے تو جہاد کرنا بھی اس امت پر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ اگر کہا جائے جی جہاد جو ہے وہ ہمیں دہشت گردی سکھاتا ہے، بلکہ جہاد کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، اور یہ ہر مسلمان پر فرض ہے جہاد کرنا جب دین پر مشکل وقت آ جائے۔ اگر کوئی ختم نبوت پر بات کرے تو ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ہمیں ختم نبوت کی بات کرنا ہوگی، تو اس لیے جہاد بھی نماز کی طرح فرض ہے جیسے کہ نماز فرض ہے۔ اس کے بعد ایک دو باتیں اور پڑھتے ہیں۔ امام بہقی علیہ الرحمہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب نے آ کر کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ تو فرمایا وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، یعنی کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ نماز کیا ہے اور نماز کی اہمیت کیا ہے۔ پھر امام احمد کی روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام موسم سرما میں حضور باہر تشریف لائے، تو مدینے والے نے، وہ پت جھڑ کا موسم تھا، تو حضور علیہ السلام نے ایک درخت کی دو ٹہنیوں کو پکڑا، تو حضور علیہ السلام نے ان کو ہلایا اور پتھر گرنے جو ہے وہ شروع ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، جو میرا امتی نماز ادا کرتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے کہ اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو اب ہمیں نماز کی اہمیت کو بھی پتہ چلا، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو جہاد بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں اگر اسلام پر مشکل وقت آیا، ختم نبوت پر نکلنے کی بات آئی تو انشاءاللہ ہم نکلیں گے، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، جہاد کی بھی بات کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل کل ایک نئے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔